لباس کے متعلق جو پہلا اصول بیان کیا تھا پچھلے جمعے میں وہ یہ تھا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہارے ستر کو چھپائے۔ تو پہلا اصول لباس کے متعلق یہ ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان کا ستر ڈھکا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ لہذا بتایا تھا پچھلے جمعے میں کہ اگر لباس اتنا باریک ہے جس سے نیچے کا بدن یا اس کی رنگت نظر آ رہی ہے، یا اتنا چھوٹا ہے کہ ستر نہیں چھپ رہا، یا اتنا چست ہے کہ ستر کی بناوٹ اس سے ظاہر ہو رہی ہے، تو یہ لباس نہیں ہے۔ شرعی اصول کے مطابق یہ انسان باوجود یہ لباس پہنے کے ننگا ہے۔ شرعی لحاظ سے اللہ اور رسول کی نگاہ میں اس لباس کے باوجود گویا کہ یہ انسان کیا ہے؟ ننگا ہے۔ دوسرا اصول وریشا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لباس ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے زینت کے لیے، کہ انسان کی زینت وہ لباس سے ہے، کہ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں انسان برا نظر نہ آئے، انسان کی حیت جو ہے وہ بری نہ لگے، انسان اچھا نظر آئے، انسان کی زینت ہو اس میں۔ تو لہٰذا اگر انسان لباس اپنی زینت کے لیے پہنے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے پہنے، تو یہ بھی درست ہے۔ دیکھو یہاں پر چند باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے آرائش، ایک ہے زبائش، اور ایک ہے نمائش۔ ایک انسان لباس اس لیے پہنتا ہے، اچھا لباس اس لیے پہنتا ہے، سردیوں میں موٹا لباس، گرمیوں میں کچھ باریک لباس جس میں ستر چھپا ہوا ہو، اس لیے پہنتا ہے، یا نرم کپڑا اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کے بدن کو آرام پہنچے، گرمی سے حفاظت ہو، سردی سے حفاظت ہو، دھوپ وغیرہ سے حفاظت ہو، جتنے بھی بدن کو آرام پہنچانے کے لیے مہنگا سے مہنگا لباس بھی وہ پہنے، لیکن مقصد کیا ہو؟ آرائش ہو، اپنے بدن کو آرام پہنچانا ہو، تو یہ لباس درست ہے، شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی۔ اسی طرح اگر لباس انسان اپنی زبائش کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، آپ مارکیٹ میں جاتے ہو، آپ کپڑا لینے جاتے ہو، سامنے دکاندار 3 کپڑے دکھاتا ہے، کہا کہ بھائی یہ کپڑا بھی ہے، یہ 50 روپے کا ہے، یا 500 کا ہے، یہ ہے، یہ 1000 کا ہے، یہ ہے، یہ 2000 کا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے 2000 روپے والا کپڑا چیک کیا، یار بڑا عمدہ کپڑا ہے، یہ میں پہنوں گا تو مجھے اچھا لگے گا، میرا دل خوش ہوگا، اللہ نے مجھے وسعت دی ہے اور اللہ کی نعمت کا اظہار بھی میں اپنے اوپر چاہتا ہوں، اپنے دل کو خوش کرنا بھی چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اگر اپنے آپ کو، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ لباس پہنتے ہو، تو یہ بھی لباس کیا ہے؟ درست ہے۔ اپنے زینت کے لیے کہ اس میں میں اچھا نظر آؤں گا، اس میں میرے دل کو خوشی ہوگی، تو لہٰذا زیبائش کے لیے، زیب اور زینت کے لیے لباس پہننا بھی کیا ہے؟ درست ہے، شریعت اس پر بھی پابندی نہیں لگاتی۔ دیکھو یہ جو آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کالے کملی والے، یعنی ٹھاٹ کا لباس تھا، کالا لباس تھا، موٹا لباس تھا، شاعروں نے اتنا مشہور کیا کہ گویا آپ سمجھو گے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی اسی طرح کا لباس پہنا ہے۔ نہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں جہاں یہ آتا ہے کہ آپ نے موٹا اور ٹھاٹ والا لباس پہنا ہے، وہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک جوڑا زیب تن فرمایا جو 2000 دینار کا تھا، اس دور میں 2000 دینار کا، یعنی 20 دینار پر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، یعنی 20 دینار 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ 20 دینار کتنا بنتا ہے؟ 7.5 تولہ سونا۔ تو 2000 دینار کتنا سونا بنتا ہوگا؟ سونے کے دینار ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے 2000 دینار کا جوڑا زیب تن فرمایا۔ اور ایک مرتبہ غالباً ترمذی شریف کی روایت کے تحت حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ میں،
کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 27 یا 28 اونٹوں کے برابر کا جوڑا پہنا زیب تن فرمایا. ایک اونٹ کی قیمت لگاؤ تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی پہنا ہے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، آرام کے لیے، اپنے بدن کو آرام پہنچانے کے لیے. اور نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری امت میں جیسے مالدار لوگ ہوں گے، غریب بھی ہوں گے، غریبوں کے لیے بھی نمونہ پیش کیا، مالداروں کے لیے. لہٰذا اگر آپ کے پاس وسعت ہے اور آپ اچھا لباس پہنتے ہو، کس لیے؟ میرے بدن کو آرام پہنچے، کس لیے؟ زیب و زینت مجھے حاصل ہو، میں اچھا لگوں، میں برا نہ لگوں، نیت اچھی ہو، میرے دل خوش ہو. اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ عمدہ لباس پہنتے ہو تو یہ بھی درست ہے، بلکہ سنت رسول ہے. لیکن اگر یہی لباس، عمدہ لباس آپ نمائش کے لیے پہنتے ہو، نمائش کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، بھائی میں لباس اس لیے اچھا پہن رہا ہوں تو کہ دوسرا دیکھے بھائی کتنا مالدار آدمی ہے، عمدہ لباس پہنا ہوا ہے. میں اس لیے عمدہ لباس پہن رہا ہوں تاکہ دوسرے مجھے اچھا کہے، دوسرے مجھے بڑا سمجھے، دوسروں کے نگاہ میں ایسا لگوں. تو یہ پھر تکبر کہا جاتا ہے، اس کو نمائش کہا جاتا ہے. اور شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے، شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے. لہٰذا لباس عمدہ ہو اور مقصد ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو تو لہٰذا وہ لباس ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر لباس اچھا ہے اور نیت کیا ہے؟ تکبر والا ہے، نمائش ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر یہ ناجائز ہے. لیکن یہ فرق کون کرے گا کہ بھائی میں جو لباس پہن رہا ہوں یہ کس کے لیے ہے؟ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہے، اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے ہے، دوسروں کے نگاہ میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کے لیے دل کی صفائی ہونی چاہیے، دل کی ستھرائی ہونی چاہیے، شریعت کا کیا ہونا چاہیے؟ معرفت ہونی چاہیے. لہٰذا ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کیجئے جو شیخ کامل ہو، جو آپ کو بتائے کہ بھائی تواضع اسے کہا جاتا ہے، آرائش اور ذبائش اسے کہا جاتا ہے، نمائش اور تکبر یہ ہے. دل میں اگر یہ کیفیت پیدا ہو اس کا نام تکبر ہے، یہ کیفیت ہو تو اس کا نام جو ہے یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری ہے. لہٰذا یہ پہچاننے اور سیکھنے کی اور سمجھنے کی باتیں ہیں. لہٰذا اس کے لیے کہ میں تکبر سے بچوں ہر موڑ پر، اور میرا جو مقصد ہے وہ ٹھیک ہو، نیت میں خطور نہ آئے، اس کے لیے کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بالکل ناپید. پہلے آپ سنتے ہوں گے ہمارے بڑے ہوتے تھے عام ذمہ دار قسم کے، دوسرے تیسرے، لیکن ایسے وہ تعلقات قائم کرتے تھے اپنے باطن کی صفائی کے لیے. آج کل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بھائی ہم یہ لباس کیوں. ابھی یہ جو فیشن ہے، دیکھو میں نے کہا اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے آپ لباس پہنو اچھا ہے، شریعت کہتے بھائی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو فیشن ہے اس میں یہ بات رہی نہیں کہ میرا خواہش کیا ہے، میرا پسند اور ناپسند کیا ہے. ایک زمانے میں ایک چیز ہوگی، لوگوں میں مشہور ہو جائے گی، اس کا فیشن ہوگا، آپ بھی اس کو اچھا سمجھنے لگو گے، اور وہی چیز کچھ عرصے بعد آپ کو بری لگے گی کہ یار اس کا فیشن نہیں ہے. تو مطلب یہ کہ وہ چیز اچھی تھی نہیں، آپ کی پسندیدہ تھی نہیں، لوگوں کے پیچھے آپ چلے. تو لہٰذا آج کل اپنے پسند اور ناپسند کا کوئی معیار ہی نہ رہا. بہرحال انسان اپنی پسند کرے اور اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے لباس پہنے، دوسروں کو چھوڑے، دوسروں کو. اس میں خواتین کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. خواتین لباس یعنی ہم سارے اور پھر خصوصاً خواتین وہ لباس کو اپنا معاملہ نہیں سمجھتی کہ بھائی لباس اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بدن کو آرام پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہو کہ خواتین ایک تقریب میں جب ایک جوڑا پہن دیتی ہے تو پھر دوسری تقریب میں وہ نہیں پہنتی، کہ لوگ کہیں گے کہ یار اس کے پاس تو دوسرا جوڑا ہی نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ بھائی یہ لباس اس نے اپنی راحت کے لیے نہیں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کو دکھانے کے لیے استعمال کرنا ہے. تو یہ چیزیں ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی لباس اپنی پسند کی ہو، لباس اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہو، لباس اپنے بدن کو راحت پہنچانے کے لیے ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے اور دوسروں کے نگاہ میں اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے لباس پہنو گے تو کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا. شریعت میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بھائی کل ما شئتا، جو چاہے آپ کھاؤ، وکل ما والبس ما شئتا، اور جو چاہو پہنو، جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو، ایک اسراف اور دوسرا تکبر. اسراف وہی پر ہوگا جہاں پر مسئلہ آسائش سے اور زبائش سے آگے بڑھے گا، نمائش پہ جائے گا.
تکبر وغیرہ دوسروں کو دکھانے کے لیے تو تکبر بھی آئے گا اور اسراف بھی ہوگا. جب تک کہ شریعت کے دائرے میں ہو جتنا عمدہ لباس ہو وہ اسراف نہیں کہلاتا، وہ اسراف نہیں کہلاتا. تو بہرحال لباس کے متعلق دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ کیا ہو، زیب و زینت والا ہو. ایسا لباس نہ ہو کہ کوئی آدمی دیکھے اور کہے کہ یار یہ کیا، اس کو گن آئے، نفرت کرنے لگے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، پرانے صحیحت پہنائی ہوئی تھی، پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الا تمالون، کہ میرے صحابی آپ کے پاس مال ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بڑا اللہ کا شکر ہے. کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون سا مال ہے؟ کہا آتیانی اللہ من الغنم والابل اور والخیل، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بکریاں بھی دی ہے، گھوڑے بھی دیے ہیں، اونٹ بھی دیے ہیں اور بھی بہت کچھ دیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر مال کی نعمت کا جو اثر ہے وہ تیرے اوپر نظر آنا چاہیے. لہٰذا آپ کو جب اللہ نے وسعت دی ہو تو پرانا پٹھا کپڑا پہننا، پرانا کپڑا پہننا جس کو دیکھ کر دوسرا کہ یار کہیں سے اٹھ کر آیا ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے یا مانگنے والا ہے، تو مالدار آدمی کے لیے ایسے ہیئت بنانا بھی درست نہیں، بلکہ لباس ہو اچھا ہو، عمدہ ہو، لیکن نیت درست ہو. لباس کے متعلق دوسرا اصول کیا ہوا؟ زیبائش، کہ اپنے آپ یعنی لباس زینت والا ہو لیکن دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. تو لہٰذا لباس زینت، ایک مقصد لباس کا زینت بھی ہے لیکن زینت کے حدود ہے، کہ زینت جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے ہو، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے ہو، اپنے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہ ہو.